یہ نہیں بدل سکتا. لا مبدل لکلمات، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی. لا تبدیل لکلمات، نہ یہ خود بدلے گا نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے. تو یہ ہماری محرومی ہے کہ گھروں میں اللہ کا کلام موجود ہے، ذوق کوئی نہیں ہے یا غفلت ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں ایسے موقعوں پہ کہا کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو صرف وہ جگہ ضرور پڑھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. چونکہ یہ بات صرف مجھ سے ہو رہی، آپ سے ہو رہی. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، ساری دنیا سے بات کر رہا ہے، اے انسانوں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ساری آدم کی نسل سے بات ہو رہی. یا ایھا الذین ہادوا، اے یہود، تو ان سے بات ہو رہی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ان سے بات ہو رہی. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات ہو رہی. لیکن جب اللہ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں اور میں کہوں بھائی عثمان ذرا ادھر آنا، تم سے بات کروں. تو میں اس کو یہاں بلا کے اس کے کان میں بات شروع کروں، آپ سب کے جی میں آئے گا کوئی خاص بات ہو رہی، خاص بات ہو رہی. تو پورے قرآن میں صرف 89، 90 بھی پورا نہیں، 100 تو نہیں، 90 بھی پورا نہیں، صرف 89، ایک کم 90. اس میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور اس میں بھی ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، بعض اوقات ایک ہی بات کو کئی دفعہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو 4 دفعہ، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. ایک بات کو 4 دفعہ کہا، ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، ہر دفعہ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ. تکرار ہے، کئی باتوں کو بار بار اللہ نے دہرایا ہے. تو میں اتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، کدھر بلاتا ہے، کسے حقیقت کہتا ہے، کسے دھوکہ کہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے، اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا، تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا. تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے، مغربی فکر کا قبضہ ہے، اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، صرف یہی زندگی ہے. اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے، لہٰذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں، جیسے جنت بنانا ہے. لیکن یہ بن نہیں سکتی، ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا، اس کے نظام سے ٹکر ہے، ہو نہیں سکتی. اچھا فرض کرو بن بھی جائے، موت کو کیا کرے گا؟ موت سے کہاں سے بھاگے؟ وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں. تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی. کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی. اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا. ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے کہا جان نکالو، دروازے پر گر کے مر گیا. تو اس کا کیا کرے گا؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے؟ کہنے لگا 2 دفعہ. یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں. کہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گیا وہ بچ گئی. اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال دے عورت کی.
تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمندر پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم وقت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو انہیں دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی. یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے. اچھا، زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چیپٹر ہے، اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چیپٹر ہے. ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی، افریقہ کے 8 ملک، ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں. وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا، وہ نسل در نسل آباد ہیں، اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے. تو آسائش، سہولت، ضروریات زندگی ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا. ڈیفنس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو، زندگی خوبصورت بن سکتی. وہ جو میں 8 ملک دیکھ کر آئی ہوں افریقہ کے، ان میں رہتا ہو، یا ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے کا میرا سفر تھا، وہیں سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، یا انگلینڈ کی زندگی ہو. زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لیے برابر اسباب ہے. ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم. زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لیے مکمل زندگی لائے ہیں. مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے، مکمل پتہ نہیں کر سکی یا نہ کر سکی، پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، اور خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے، خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے. نہ یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے. ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے، وہ آواز ہو، وہ کلام ہو، وہ تحریر ہو، وہ کوئی منظر ہو، وہ کوئی شکل و صورت ہو، وہ کپڑا ہو، وہ زیور ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے. کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا. اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے، آپ اچھی گاڑی لے لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے. وہاں مانچسٹر میں ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کے پاس یہ موبائل تھا، یہ موبائل. تو میں نے ایسے اٹھا لیا تو مجھے لگا جیسے یہ پیچھے سونا لگا ہوا ہے. مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے اور ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے. میں نے کہا یہ ہیرے ہیں؟ کہ جی ہاں. یہ سونے کا کور؟ جی ہے. میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہ جی یہ 70,000 پاؤنڈ کا ہے. میں کہتا اے کم 70,000 نال کردہ پیا تو 70,000 پاؤنڈ لائن، یا تو کوئی واتو کم کرے یا پھر تک ہم ٹھیک ہے کہ جی آپ ہی گل سنا دینا، ڈائل نہ کرو، آپ ہی بولنا لگ جاتا. تو یہ کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ یہ 70,000 میں جو کام کر رہا ہے وہ 70,000 پاؤنڈ میں کر رہا ہے. تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں جمع کر لے، لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی، اس عالیشان گھر سے نہیں ہوگی. وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے. سب سے حسین ذات تھے آپ، اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا. جب آپ جا رہے تھے نا، یا ٹیشو پیپر تو دے بھیجے، جب آپ جا رہے تھے نا، یا یہ رومال دے دیں، حج اس میں ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے جب آپ، تو بس ٹھیک یہ تو راستے میں ایک جگہ تھی رابغ. اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں، پرانے راستے. وہاں بھوک لگی تو
ایک خیمہ دیکھا، وہاں یہ حضرات ابو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے وہ اس وقت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں، کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی، تو اب نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں؟ میں نے کہا پتر ہے تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کتوں کرنا ہے؟ آپ نے کہا ماں جی اجازت دے دو، اگلا کام میرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ اچھا بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، بکریاں ہر وقت چاروں طرف، ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکلتا، آپ نے پورا برتن بھر دیا، پھر وہ ماں جی کو پیش کیا، معبد ان کا نام، انہیں پیا، پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر بعد میں خود پیا، اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا، لہذا اور پریشان ہو گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے 7 سال عام طور پر۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے، 22 برس، اور مر گئی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے۔ شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہ تو کتوں نکلا ہے؟ ماں سے اتنے کوئی نہیں، دودھ کتوں آ گیا؟ اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت، تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ؟ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة أزج أقرن وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو، مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے، چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں، یعنی گنجے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم، جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے، قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، وسیم۔ دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے، وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا، نہ پہلے نہ بعد۔ یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے، لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی، وہ ہمارے نبی ہیں۔ کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم، تیسری دفعہ اس سے کم، آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڈو پرا، ویکھو یا چھڈو پرا۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں، اسے کہتے ہیں قسیم۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں، اس نے کیا وصف بیان کیا، کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا، اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آنکھیں بڑی خوبصورت۔ میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ، اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا، آنکھ جھک جاتی تھی، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے۔
تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے. کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے. ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے, مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے, اتنی حیا تھی. عورت تو بڑی دور کی بات, مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے. کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے, آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو وہ بیوی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی, اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح, من غیر قرن, یہاں بال نہیں تھے, یہاں بال نہیں تھے. فی صوتہ سحر, آواز میں ایک جادو تھا, کشش, روح, نغمہ تھا آواز میں. یہ ساری آواز کی کوالٹیز. آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا, نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا. لیکن میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا, روب بھی تھا, کشش بھی تھی, جادو بھی تھا. ایک دفعہ نا طفیل بن عامر دوسی ہیں, قبیلہ دوس کے سردار تھے, وہ آئے مکہ. تو ان کو مکے والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے, وہ بہت بڑا جادوگر ہے, جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے. لہذا ایک کام کرنا, جب تک مکے میں رہو نا, وہ دی گل نہ پیا سنی, نہیں تھا تیرے چاروں خانے نکل جانے. وہ کہنے کہ میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال دی. میں کہا میں سندا ہی کوئی روئی ڈال. کہنے کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا, بڑا خوبصورت, نماز پڑھ رہا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, تو ان کا ہوا وہی ہمارا جادوگر ہے. تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ طفیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے, بچہ تو نہیں ہے, اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے, تو اس کی سن, اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا, اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا. میں کہڑا کوئی کاکا جڑا میں میرے تے جادو چل جاؤں. کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے, میں نے پوچھا ما تقول, کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. چونکہ وہ عرب تھا نا, اس کلام کو سمجھتا تھا یہ خطبے کے کلمات ہیں, لیکن میرے آپ کے لیے کوئی اس میں کشش نہیں ہے, چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے. لیکن کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر, ارے نوجوان ذرا دوبارہ سنا دے, تیرے چند لفظوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں, 7 سمندر پی لیے. آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہنے لگا کلمہ پڑھ, ہاتھ بڑھا, کیا کہتا ہے, مانتا ہوں تیری. آواز میں کھینچتی تھی آواز. تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا. جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا, جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا, آنکھوں میں ایک کشش تھی, ایک جاذبیت تھی, گہرائی تھی, روشنی تھی, نور تھا, پلکیں دراز تھی, چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی, گردن سراہی دار لمبی تھی, تینوں میں سب سے نمایاں ہستی تھے. تو وہ کہنے لگا, ان کا خامن ابو معبد, اللہ کی بندی, یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکے والے لگے ہوئے ہیں, یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے, تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے, چل اس کے پیچھے چلیں. تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا. تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی, پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب, تو میں اتنا ہی کروں گا جی, اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی. لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا, یا رسول اللہ, ادھر سے یا رسول اللہ, آپ نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا. یہ بھائی بیٹھے یہ مجھے کہیں جی مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں. لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلا تھا یا رسول اللہ, تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے, آپ یوں کرتے تھے, پورا مڑتے تھے اس کی طرف. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے, بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے جی. ساری زندگی لوگوں میں رہے, اور ہر دفعہ یہ کہ کبھی یوں نہیں کیا, پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے. زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں کیا, کبھی بلانا پڑا, دور آدمی بیٹھا, ایسے نہیں کیا, پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کرتے. جب ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا, آپ ایسے کرتے تھے, کبھی ایسے نہیں کیا. آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی, کبھی پاؤں نہیں پھیلایا, کبھی پاؤں نہیں پھیلایا, چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے, کبھی پاؤں نہیں پھیلایا. سب کو عزت دیتے تھے, سب کی طرف
पूरी तवज्जो रखते थे। कोई आपसे हाथ मिलाता, छुड़ाते नहीं थे जब तक वो नहीं छोड़ता था। कोई आपसे बात, यहाँ जी मैंने आपसे बात करनी, आप ऐसे हो जाते, जब तक वो बोलता रहता आप ऐसे बैठे रहते थे। इधर आके बैठा यूं हो जाते थे, इधर बैठा। जिंदगी भर किसी को डांटा नहीं, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को छड़ी नहीं मारी। हुनैन की जंग में शिकस्त होगी पहले, फिर बाद में फतह हुई। तो सहाबा भागे। एक सहाबी का भागते भागते अल्लाह के नबी पर पांव आ गया। भाग रहे थे, अल्लाह के नबी के हाथ में एक छड़ी थी छोटी सी, तो आपने उसके से छड़ी मारी। औजाअतनी, अरे तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई। ठीक, अच्छा, उन्होंने वेस्ट कोट नहीं पहनी हुई थी, लोहे की जैकेट पहनी हुई थी, जिरा, लोहे की जिरा पर तो तलवार नहीं असर करती थी, उस सोटी की असर करना है। ठीक, लेकिन उनके कानों में आवाज पड़ गई कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई। वो कहने लगे मैं बड़ा परेशान हुआ, क्या मेरी खैर नहीं, अब मेरे खिलाफ कोई हुक्म आएगा कि इसने अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाई। कि सारी रात नींद नहीं आई, इसी खौफ में कि अब सुबह कोई ना कोई मेरे खिलाफ वही आएगी। फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ, जिसका पाँव नबी के पाँव पर पड़ा था वो हाजिर हो जाए। मैं कहा कोई गल हो गई ना, हम तो जावना तो कोई ना कोई अल्लाह की तरफ तेरे उत्ते कानून आ जावना है। तो मैं ऐसे ही कांपता हुआ गया। आगे अल्लाह के नबी ने देख कर कहा, मेरे दोस्त, कल मैंने आपको छड़ी मारी थी, मैं उस पर आपसे माफी मांगता हूं, इसलिए बुलाया। और ये 60 ऊंटनियां आपको तोहफा देता हूं उस छड़ी के बदले में। अब तो आपने माफ कर दिया होगा। ये मेरे नबी के अखलाक है। सुभान अल्लाह। वो सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई अल्लाह का अजाब अब आएगा, और मेरे नबी क्या कह रहे हैं, कल आपको छड़ी लग गई थी मेरे हाथ से, माफी चाहता हूं, ये 60 ऊंटनियां आपको तोहफा पेश कर। ये मेरे नबी एक खूबसूरत जिंदगी लाए। बताओ, जिंदगी खूबसूरत चीजों से नहीं बनती, नबी के पीछे चलने से बनती। और मेरे नबी की जिंदगी का सारा हुस्न आपके हर अदा में है, हर अदा में। लेकिन इसमें जो सबसे चीज ऊपर नजर आती है नबूवत के बाद, वो आपके अखलाक है, वो आपके अखलाक है, वो आपके अखलाक। हमारे नबी ने लंबी नमाजें पढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया इतनी लंबी नहीं चाहिए, आप दरमियाने दर्जे की नमाज पढ़ें। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। आपने सारा माल उठा के खर्च कर दिया। सखावत बहुत बड़ा अमल है, नमाज बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं मेरे नबी, इतनी सखावत नहीं चाहिए। ला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा। आप कुछ अपने लिए भी बचा के रखें, सब कुछ दे के फिर आप तंग बैठे हों, ये हमें पसंद नहीं है। आप दुनिया में तबलीग के लिए आए और उसके लिए आपने अपने आप को थकाया खपाया, और ज्यादा कुढ़न और दुख दर्द में जब मुब्तला हुए तो अल्लाह ने उससे भी रोक कर कहा, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। ऐ मेरे नबी, आप तबलीग करें लेकिन इतना गम ना करें कि खुद ही हलाक हो जाए, आपकी अपनी जान चली जाए। तो हमने आपको 3 बड़े अमल बताए। आपने नमाज लंबी पढ़ी, अल्लाह का दरमियाना हाथ रखे। सारा खर्च कर दिया, अल्लाह का दरमियाना हाथ रखे। तबलीग में दुख दर्द दिखाया, अल्लाह का दरमियाना हाथ रखे। लेकिन जब हमारे नबी ने अखलाक बुलंद किए, अखलाक, तो अल्लाह ताला और जैसे कह रहे थे दरमियाना दरमियाना दरमियाना, यहाँ भी अल्लाह कहते हैं जरा दरमियाना, थोड़ा जा कौड़ा भी होके भी खाया कर, कोई थोड़ी जी अख भी खाया कर। जैसे आप लोग कहते हो नौकरों के साथ सख्ती ना करें तो काम नहीं करते, या आप सारे जो मालदार लोग हो, आपके ज़हन में ये शैतान ने बिठाया हुआ है कि नदे नाल सख्ती ना करो तो कम ही नहीं देंगे। और मेरा नबी कहता है इन्नल्लाह ला युअती अला रिफ्क मा ला युअती अला उन्फ, कि अल्लाह जो नरमी पे देता है वो सख्ती पे नहीं देता। लेकिन आप कराची से पेशावर क्या गिलगित तक सफ़र किया है, सब मालदारों का ये ज़हन है नौकरों को कस के ना रखो तो काम नहीं करते, बेइज्जत करना, जलील करना, छोटी छोटी बातों पे। ये तो हमारे सारे देश का है। और मेरे नबी फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह नरमी पे देता है सख्ती पे नहीं देता, जो अल्लाह नरमी पे देता है वो सख्ती पे नहीं देता। और एक और हदीस याद आई, मेरे नबी ने कहा लौ काना रिफ्क़ु खल्क़न लमा रअ अन्नासु खल्क़न अहसन मिन्हु। अगर नरमी की कोई शक्ल होती तो कायनात में इससे खूबसूरत शक्ल कोई न होती।
وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ، اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل اور کوئی نہ ہوتی۔ یہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں، عورتیں، ان کو بیگمات کتنا بے عزت کرتی، کتنا ذلیل کرتی، ایک پیالی کا ٹوٹ جانے پر کتنی بے عزت کرتی۔ اللہ کسی کو رزق دے دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فرعون بن کے بیٹھ جائے۔ اور ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، اور ہمارا پنجاب کا کلچر اس میں بہت زیادہ ہے، گالیاں، ماں بہن کی گالیاں۔ میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا لوہار آ گیا، ہمارے پاس 5ویں پشت چلے آ رہے ہیں، تو آ کے رونے لگا میرے پاس۔ میں کہا کیوں آئی؟ آندا جی غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دی ماواں بہناں ہوندیاں۔ غریباں دی ماواں بہناں صرف گالی واسطے ہوں، جتھے مرضی گال کٹ دیو، جتھے مرضی وہ چادر لا دیو، ماما بہنیں صرف تھوڑی ہوندیاں، ساڑیاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ وہ میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالی تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ گیا۔ یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا، بدتمیزی، بد اخلاقی، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پگڑی والا ہو، چاہے کلین شیو ہو، اس میں میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے۔ ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے۔ نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کا بھی نہیں دیکھا۔ دکھ درد ہے میرے دیس کا، اور تھوڑے دکھ ہیں۔ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر، تھوڑا جا نرم ہویا کر۔ جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی، تھوڑا درمیانی پڑھیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ بچا کے رکھیں، زیادہ روئیں دھوئیں نہیں، اپنا کام کریں، تبلیغ کریں، اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں۔ جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہے، بہت عالی شان۔ آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں، اور آپ ان پر چھا چکے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ، آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر۔ اور قسم اٹھائی قسم کے ساتھ، نون والقلم بما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرا حبیب آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں، آپ کے تابع ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھیں۔ عبادات کا چیپٹر بہت چھوٹا سا ہے۔ آپ میں سے ابھی جو بھائی فرض حج کے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد موت تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ آ کے حج کریں، ایک دفعہ بس۔ زکوٰۃ حج پیسے والوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، اور زکوٰۃ پورے سال میں 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے اور حقدار کو دے دیا، ختم۔ یہ 15-20 دن کا حج کر کے ساری زندگی کی چھٹی، سال میں 1 دفعہ روزے 1 مہینہ، اور نماز 5 دفعہ۔ نماز میں معافی کوئی نہیں، باقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، 1 مہینے بعد دے دو، ایک سال کے اندر جب دے دو۔ اس سال حج فرض ہو گیا ہے، زندگی میں کسی وقت کر لو، روزے میں بیمار ہو گئے ہو بعد میں رکھ لو، صرف ایک نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ چھٹی نہیں ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کی معافی نہیں۔ اس کو اللہ نے مضبوطی سے بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 10 دفعہ قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ 5 وقت کا کام ہے، 24 گھنٹے کا کام تو نہیں ہے۔ اہمیت کے لحاظ سے عبادات میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، معافی کوئی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ہوتی تو اس 14 صدی میں کربلا والوں کو گنجائش ہوتی کہ نماز چھوڑ دیتے، جو دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے، ظلم و ستم میں بھی اور مظلومیت میں بھی۔ ایک طرف مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہے اور ایک طرف ظالم کی ظلم کی انتہا ہے، اور ایسا کربناک واقعہ شاید تاریخ میں نہ دہرایا جائے کبھی بھی، نہ اتنے نہ حسین ہو اور نہ اتنے بڑے درجے کا ظلم و ستم دیکھنے کو ملے ہو۔ تو نواسہ رسول دوبارہ تو نہیں آئیں گے، جہاں نواسہ رسول اپنے بھائی بیٹوں سمیت بھتیجوں سمیت ذبح ہو رہے ہوں۔ زمین آسمان نے کبھی یہ منظر دیکھا یا دیکھے گی؟ نماز کا وقت آیا، امام علی مقام نے زہیر ان کے ایک ساتھی تھے، ان سے کہا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے تھی، نماز پڑھنے تھی۔ میں یوں کہتا ہوں اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔
یہ تو بالکل موت کے کنارے پر کھڑے تھے اور لہو لہان تھے سارے قافلے والے. انہوں نے آگے جا کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے, نماز میں بھی ہماری تلوار چلے گی. تو انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہ راضی نہیں ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. نماز نہیں چھوڑو, آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ. ہمارے کتنے دوست ہیں اچھے نماز ہو جی, میٹنگ چل رہی تھی اس لیے نماز چھوٹ گئی. قضا پڑھ لواں گے, پیچھے پڑھ لواں گے, میٹنگ چل رہی تھی نماز چھوٹ گئی. کربلا سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں آئے گا. نماز نہیں چھوڑی, نہیں چھوڑی. آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی. پھر انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جنگ کی, اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. اور یہ وہ شہزادے تھے جن کو اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. اور ان کو یہ سرداری اس شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی. ابھی ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, جن کے نام اللہ نے تجویز کیے. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ ان کا جی حرب, حرب کہتے ہیں لڑاکا. آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے, آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں اس کا نام ہے حسین. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے, پہلی دفعہ میری اولاد کو دیے جا رہے ہیں. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. اور عین شہادت کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی. تو آپ لوگ میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے, یا میں میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتا, یا ہماری مستورات گھر کے کام کاج کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اور ایسی نماز 14 صدی میں شاید ہی کسی نے پڑھی ہو جیسی اس قافلے نے پڑھ کے اللہ کو دکھا دی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم. تو عبادات میں نماز کو مضبوطی سے بیان کیا گیا ہے, لیکن سارا مختصر چارٹ ہے. 5 نمازیں ہیں, 30 روزے ہیں, زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے, لیکن جو اخلاق ہیں جس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے. حج میں بھی اللہ نے جب پابندی لگائی لا رفث ولا فسوق ولا جدال. ابھی دیکھو احرام کے بعد اب بدتمیزی نہیں کرنی, گناہ نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا. عبادات کا ایک مطالبہ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. ایک مطالبہ کہ احرام میں حج میں میرا ذکر کثرت سے کرنا. باقی جو اللہ نے سارا زور لگا ہے کہ دیکھو بھائی کوئی بدتمیزی کا بول نہیں بولنا, لڑائی نہیں کرنی, کوئی بڑا گناہ نہیں کرنا. حج کو بھی خوبصورت بناؤ اخلاق کے ساتھ, درگزر کے ساتھ, معاف کرنے کے ساتھ. معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے تو حج خوبصورت بنے گا. ہمارے معاشرے میں ناراضگی کو ایسے پالا جاتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی ہے. ہم اپنے غصے کو, ہم اپنی ناراضگی کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتی ہے. بیوی کو روکتے ہیں ادھر نہیں جانا, بچوں کو روکتے ہیں ادھر نہیں جانا. بیوی کہتی ہوں تسی ادھر نہیں جانا, میں لڑ کے آ گئی ہوں. اور ہماری بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں, بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں, بہت معمولی. اور یہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے سامنے کھڑے ہیں, اور آپ نے ایک بول سے کہا جاؤ معاف کیا. بیٹی کے قتل کا سبب بننے والے حبار بن اسود, حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا, وہ گری, زخمی ہوئی. اسی زخم میں 8 برس اس کے درد اور تکلیف کو سہتے سہتے انتقال ہوا. وہ کلمہ پڑھنے آیا کہ جو معافی چاہتا ہوں کہ جو معاف کیا. ادھر بیٹی کے قتل کا جرم ہے اور ادھر آپ کا ظرف ہے جو معاف کیا. ہمارا فرد جرم کیا ہے؟ ہمیں شادی پہ نہیں بلایا, بس ہم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا. شادی پہ نہیں بلایا, بولنا چھوڑ دیا. ادھر فرد جرم کیا ہے؟ بیٹی کے موت کا سبب ہے, جاؤ معاف کیا. یہ عبداللہ بن ابی سرحہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے, نبوت کے دعوے تک پہنچ گئے. قرآن کہنے لگے میرے اوپر بھی قرآن اترتا ہے جیسے ان پر اترتا ہے. اتنے بڑے بڑے فرد جرم, اور حضرت عثمان ان کو لے کر آئے جی یہ معافی مانگنا ہے, اب ہمیں جاؤ معاف کیا. ہماری فرد جرم کیا ہے؟ ہم نے رشتہ مانگا, ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا, ہم نے بائیکاٹ کر دیا. میں بیمار تھا, میں نے پوچھنا ہی نہیں آیا, اسی پاس گل ہی مکا چھڑی. یہ ہماری لڑائیاں ہیں, یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ہیں. آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ذرا بیت اللہ تو کھول دے, میں نے نماز پڑھ لی. تو وہ کہنے لگا جاؤ تمہارے لیے کھول دو. یہ جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جسے چاہوں گا دوں گا. وہ کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا. مکہ فتح ہو گیا تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے, کہ آج میری خیر کوئی نہیں. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لائے, چابی بھی اور وہ بھی, اور ویسے کھڑے
चाबी आपने ऐसे, लंबी चाबी मैंने देखी हुई, लंबी चाबी। तो हजरत अब्बास पास खड़े थे, पास, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे खानदान में पानी पिलाना भी है और हाजियों को खाना खिलाना भी है, चाबी भी हमें दे दें तो सारे हज की इज्जत बनु हाशिम के पास आ जाएगी, यानी आले रसूल के पास आ जाएगी, अहलुल बैत के पास। अब ये कोई दुनियावी मनसब नहीं था, दीनी मनसब था, खिदमत का था, तो एक अच्छी चीज थी मेरे खानदान में आ जाए, ठीक है। और कहने वाले चचा हैं और आगे सामने वो खड़ा है जिसने बेइज्जत किया था, या रसूल अल्लाह, ये चाबी हमें दे दे, हमारे खानदान में सकाया भी हो गया, हिजाबा भी हो गया, चाबी भी हो गई, तो हमें दे दें। तो आपने हजरत अब्बास की नहीं सुनी, उस्मान यूं खड़े, आपने कहा उस्मान, वो सारी नहीं उठा रहा शर्म की वजह से, उस्मान, तो उन्होंने ऐसे देखा शर्मिंदगी से, आपने कहा ये क्या है, ये वही चाबी है जो मैंने तुम्हें कहा था, वो क्या दिन होगा जिस दिन ये चाबी मेरे हाथ में, खुद हो खालिदन तालिद, तूने तो मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला था, मैं ये चाबी तेरे हाथ में दे रहा हूं, क़यामत तक तेरी औलाद में रहेगी, बाहर नहीं निकली। हाय हाय हाय, वाह या रसूल अल्लाह, छोटी छोटी बातों पे इंसान ज़बा हो रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, सगे बहन भाई आपस में टूट रहे हैं, माँ बाप औलाद नफरत का शिकार हैं, पड़ोसी पार्टनर आग लगी हुई है, मेरे पैसे मार लिए बाइकाट, मैंने रिश्ता मांगा बाइकाट, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया बाइकाट, मुझे पूछने नहीं आया बाइकाट, मुझे शादी पे नहीं बुलाया बाइकाट, हमसे मशवरा नहीं लिया बाइकाट। ये मेरी आपकी लड़ाइयाँ हैं और ऐसी हैं कि नफरतों की आग भड़क उठी है, आसमान का पानी भी बुझाने में नाकाम हो रहा है। क्या मेरे नबी ने माफ करके दिखाया। और आप मक्के का कुफर देखें, मक्के का कुफर, आखिरी नबी से टक्कर ली, इतना बड़ा कुफर था, आखिरी नबी से टक्कर ली, मोजज़े देखे, यूं इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, कहने लगे चांद पे जादू कर दिया है, नहीं कलमा पड़ा। आपने एक बकरी की दस्ती पकाई, एक बकरी की दस्ती कितनी होगी, 2 किलो, 40 आदमियों ने खाना खाया और एक बोटी कम नहीं हुई, उसी तरह हांडी भरी हुई, सालन उसी तरह, 40 आदमी खाना खा गए। 3 दिन मुसलसल आपने ऐसा करके दिखाया, यानी कि खाने पे जादू कर दिया। कदम कदम पे मोजज़े देखे, इनकार इनकार इनकार, बदर में फरिश्तों को उतरते देखा, इनकार, खंदक में हवा ने उनके खेमे उखाड़ दिए, इनकार, 10,000 का लश्कर मक्के में दाखिल हुआ, इनकार। जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में आगे थे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाद में कलमा पड़ा, ठीक। अब इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि आप मक्के में दाखिल होते ही फरमाते अबू सुफियान की गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन आपने मक्के में दाखिल होने से पहले ऐलान फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो अपने घर में पनाह लेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो बैतुल्लाह में पनाह लेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। वो कत्ल के मंसूबे बनाते रहे और ये यूं इज्जत देते रहे। ये मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी है। अगर मैं और आप जिंदगी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये बंगलों से, कपड़ों से, गाड़ियों से नहीं बनेगी, मेरे नबी वाले अखलाक से बनेगी, जिसमें दरगुजर करना सबसे आला दर्जे की चीज हमें नजर आती। माफ किया, जाओ माफ किया। अब सोए हुए हैं, एक बद्दू ने आपकी तलवार उठाई और यहां मारी, आप उठ के बैठ गए, उसके हाथ में तलवार यूं सीधी थी, मन यमनाओ का मीनी, कौन बचाएगा? तो आप मुस्कुराए, आपने कहा अल्लाह, तो उसका हाथ कांपा, तलवार गिर गई, तो आपने यूं तलवार उठा गई, यूं सीधी की, तुझे कौन बचाएगा? कहने लगा मैं तो तू ही बचाऊंगा। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो? कहने लगा नहीं पढ़ता। कहा जाओ माफ की। जब वो कलमा नहीं पढ़ रहा था तो उस वक्त तो कत्ल कर देते कि मैंने कत्ल करना आया, नहीं मैं नहीं पढ़ता। कहा जाओ माफ की। मक्के से तवाइफ आई, तवाइफ सारा, उसका नाम था सारा, गाने वाली, नाचने वाली, और आगे मदीने पहुंच गई, कहने लगी फाको मर गई हूं मेरी मदद कर। अल्लाह के नबी से कह रही, गाने वाली, नाचने वाली, फाको मर गई हूं मेरी मदद कर। तो आपने कहा कलमा पढ़ती हो? आपने कहा कलमा पढ़ती हो? कहने लगा नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती। कुफर, नाचने वाली, गाने वाली, ठीक है, कलमा पढ़ती हो? कहा नहीं पढ़ती। तो आप कहते हैं नुकन्नु फाते बार कर दो, नहीं। तो आपने कहा मैं अपनी खानदान वालों से कहता हूं इस औरत की मदद करो, अपने खानदान, अपने खानदान, मैं अपने खानदान से कहता हूं इस औरत को भर दो। ये अपना खानदान क्यों कहा? सब सहाबा से क्यों नहीं कहा कि किसी के जी में ये ना आए कि तवाइफ की मदद कर रहे हैं, लिहाजा अपने खानदान से कहा मेरे घर वाले इसकी मदद करो।
اور اس کو بھر کے بھیجا. یہ میرے نبی کی اخلاق ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, ایک مدینے کی طوائف گزری, اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا, اب بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا. تو آپ نے کہا آ جاؤ, حالانکہ آپ کہتے ہیں ان 2 لتر مارو گے تو دفع کرو. یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی. 2007 میں 2006 میں نرگس میرے ساتھ حج پر تھی. لاہور کا گروپ تھا, اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے, اس کو تیار کیا تھا. تو عرفات والے دن وہ شام کو اس کا رو رو کے برا حال تھا. کیا پتہ چلا کہ وہ میٹرس نہیں بچھاتے یہ لوگ جو حج ٹور والے ہوتے ہیں, وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں, وہ بھی جا کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے اس کو طوائف اور رنڈی اور کیا کچھ کہہ کر وہاں سے اٹھا دیا اور بے عزت کیا, بہت زیادہ بے عزت کی. تو اس کو اتنی مشکل سے سمجھا بجھا کے اس کو نرم کیا. میں نے کہا میں اب کس کے سامنے رونا روں, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں معاف کر دوں, اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں معاف کر دوں, اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں معاف کر دوں. تو ایک طوائف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہے کہ وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں. نفرت 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 انسان ہی نہیں سمجھتا. ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر, وہ بھی بڑا خوفناک ہے. ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر, یہ پیسے سے زیادہ خوفناک ہے. میری گل ذرا کان کھول کے سنے آ جائے. ایک پیسے کا تکبر ہے, یہ بھی بڑی بھڑی شے ہے, لیکن نیکی کا تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ آدمی کو ایسے ہی گراتا ہے اللہ کی نظروں سے جیسے بڑے بڑے گناہوں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرتا ہے. اس کا یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا کہ اڑ جائے یہاں سے. طوائف ناچنے والی, وہ تو توبہ کرنے گئی تھی اور اس نے کی توبہ, گھر بیٹھ گئی. ہماری نفرتوں نے بڑے بڑے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے. نسیم وکی ایک اداکار ہے, اس کی والدہ فوت ہو گئی. میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے, 250-300. تو میں نے سب کو بٹھا لیا. عجب ان کے حلیے حال تھے. کس ماحول میں, ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزرے, ہر گناہ. میں نے ان سے کوئی 20-25 منٹ بات کی. میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے. ہچ کیوں؟ میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی, حضرت علی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سیرت بیان کی. ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا, اس نے مجھے, میں دیکھو میں اب رو رہا ہوں. اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمنڈ تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کر دی. کنجر کنجر کنجر, رنڈی طوائف طوائف. کون جسم کو بیچتی ہے؟ کس نے گھنگرو بندھا پہنائے؟ کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا؟ یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا ہی ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آ جائے, اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو باندھے. یہ تو نچوانے والے میاں صاحب, سیٹھ صاحب, چودھری صاحب, سردار صاحب, ان کی کلغی سفید رہی, اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا, موت بھی نہ دھو سکی. میرا ضلع ملتان ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا, مظفر خان سے حکومت شہید. تو اس نے 3 بازار حسن بنائے, ایک ملتان میں, ایک کیروڑ پکا میں, ایک تلمبا. تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے, میرے گاؤں سے 3 کلومیٹر. آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے وہاں, مجھے خیال آیا کہ یہ اگر قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ لیا کہ ساری دنیا میں تبلیغ کی اور ہمیں آ کے نہ بتایا تو ہم تو مارے گئے. وہاں طوائفوں سے ملنا شروع کیا, ان کو کبھی گھر بلایا, کبھی ان کے پاس. جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا, بیٹیو ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, ایک جملہ, ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے. تو وہ ایسے روئیں جیسے کوئی دکھوں کا مارا روتا ہے. کہنے لگی, یہاں تو کپڑے اتارنے آتے ہیں لوگ, آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے؟ یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں.
کپڑے اتارنے والے اسی طرح میاں صاحب ہیں، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ طوائف بن گئی۔ 10 سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل سے وہ سارا محلہ ختم ہونے کو، کتنی بچیوں کی شادی ہو گئی، توبہ کر گئیں، کتنیوں کے میں نے وظیفے لگا دیے کہ وہ کہا جی جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی پھر ہمیں کوئی روٹی پانی کا انتظام کر دو، اور کتنوں کے پیغام آتے ہیں کہ جی کہیں ہماری شادی کروا دیں، ہم یہ گندا کام اب نہیں کرنا چاہتے۔ نفرت کرنا کون سا مشکل کام؟ وہ طوائف کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آجا، تو بھی آجا، بٹھا لی۔ وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی، کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اور ہماری پنجابی کی مثال ہے کبا، سمجھتے کبڑا، کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا، ان کو سے لت ماری وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، وہ اس کو سیدھا پڑ گیا۔ جب اللہ کے نبی کا لعاب اس کے منہ میں گیا، جب گیا تو کیا ہونا تھا؟ جو ہی آپ کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں گیا، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی حیادار پاک دامن عورت بن گئی۔ میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی حج سے نہیں ہوگی، نماز سے نہیں ہوگی، روزے سے نہیں ہوگی، ذکر و تلاوت سے نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، ہماری بنیاد بنے گی۔ بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اس میں حج بھی ایک عمل ہے، تو اپنے اخلاق خوبصورت، نبی والے اخلاق سیکھیں۔ آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا زندگی کا سفر خوبصورت، آپ کی اولاد آپ سے خوش، آپ اپنی اولاد سے، آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی، آپ اپنی بیوی کو دعائیں دیں گے۔ اگر نبی والے اخلاق زندہ ہو جائیں تو ساری زندگی میں بہار آ جائے، بہار آ جائے۔ محل میں رہ کر بھی مزہ ہے، جھونپڑے میں رہ کر بھی مزہ ہے، کیونکہ زندگی احساسات کو کہتے ہیں، کپڑوں زیور کو زندگی نہیں کہتے۔ جب احساسات ٹوٹتے ہیں پھر کوئی چیز خوش نہیں کرتی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ اور دل جو بجھتا ہے وہ جب رویے غلط ہوتے ہیں اس سے دل بجھتا ہے۔ زبان کے سخت بول، بدتمیزی، معاف نہ کرنا، درگزر نہ کرنا، طنز، یہ زندگی کو ویران کر دیتا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، میں نے صرف حج سے متعلق بات نہیں کی، پوری زندگی سے متعلق بات کی ہے، کہ اگر میں، آپ، یا ہماری مستورات مائیں بہنیں بیٹیاں، اگر یہ اپنی زندگی میں خوبصورتی دیکھنا چاہتی ہیں، ایک جسم کی خوبصورتی ہے جس کو جتنا بچا لیں بڑھاپا کھا جائے گا یا موت کھا جائے گی، نہیں بچ سکتی۔ لیکن ایک اخلاق کی خوبصورتی، ایک زندگی کی خوبصورتی ہے، وہ جتنے آپ کے اخلاق بڑھیں گے آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی، خوبصورت ہوتی جائے گی، حسین ہوتی جائے گی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ پالیں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ پالیں گے، کہ ایک میٹھے بول پر آپ دل خرید سکتے ہیں اور ایک کڑوے بول پر ساری زندگی کی محبتوں کو آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ تعلق بنتے بنتے بنتا ہے، توڑنے کے لیے تو ایک بولی کافی ہوتی ہے، ایک بولی کافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی، شیشے سے، اور عرب کی شاعری میں، اردو کی شاعری میں، فارسی کی شاعری میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میں صرف قرآن سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، یہ دل شیشہ، شیشے سے تشبیہ دینے میں پتہ نہیں کتنی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ میرے مضمون سے متعلق، شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، ہر چیز ٹوٹ جائے جڑ جاتی ہے، شیشہ ٹوٹ جائے نہیں جڑتا، پھر آگ میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ کمبخت دل بھی کچھ ایسا ہے، یہ ٹوٹے تو جڑتا نہیں، اور اسے توڑنے کے لیے خنجر نہیں چاہیے، یہ زبان ہے جس سے یہ کٹتا ہے، اور اس کو جوڑنے کے لیے کوئی آئنٹمنٹ نہیں چاہیے، یہ زبان کا میٹھا بول ہے جو اسے جوڑ دیتا ہے۔ ایک بول جوڑ دیتا ہے، ایک ہی توڑ دیتا ہے۔ ساری دنیا کا شہد اکٹھا کروں، زبان کا بول اس سے میٹھا ہے۔ ساری دنیا کے 7 سمندر کا
की कड़वाहट इकट्ठी करूं तो ज़बान की कड़वाहट उससे ज़्यादा है। ये 32 दांतों के दरमियान और 2 होंठों के दरमियान मरहम भी है और जहर भी है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, माज तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं? क्या जी बताएं? तो आपने यूं किया, ये ज़बान। एक रिवायत, माज तुम्हें दीन की बुनियाद बताऊं, दीन का सुतून बताऊं, दीन की छत बताऊं। ये ताबीर मेरी है, अल्फाज कुछ और है। बुनियाद, पिलर, छत, इमारत पूरी हो गई। और दूसरी हदीस, खुलासा बताऊं, खुलासा। सारी कितना खूबसूरत अंदाज है समझाने का। उन्होंने कहा जी क्या है? तो आपने कहा ये का ज़बान काबू में रखना, कुफ़्फ़ाहादा कुफ़्फ़ाहादा, इसे काबू में रखना, इसे काबू में रखना। लुकमान अलैहिस्सलाम का फरमान है, चुप रहने पे कभी नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पे पछताया। तो मेरी आपकी जिंदगी में जो खूबसूरती आई, एक इस दिल को नफरतों से पाक कर, एक इस जबान को जहरीले बोल से पाक कर। एक हदीस सुनाता हूं, बात खत्म करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। ये अजीम शान का लफ्ज बस यही है, और होगा मुझे याद नहीं। मैं नफी नहीं करता हूं, लेकिन जितना मुझे याद है उसकी नफी है कि मेरी याददाश्त में ये लफ्ज सिर्फ यही आ रहा है कि मेरे बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। ये दाढ़ी भी सुन्नत है, पगड़ी भी सुन्नत है, ये सफेद लिबास भी सुन्नत है, सीधे हाथ से खाना भी सुन्नत है, शादी करना भी सुन्नत, कमाना भी सुन्नत। लेकिन अजीम शान सुन्नत सिर्फ एक जगह मुझे याद है, किसी और जगह भी हो सकता है, कि मेरे बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है, और जो मेरी इस सुन्नत से प्यार करेगा मुझसे प्यार करेगा, और जो मुझसे प्यार करेगा जन्नत में मेरा साथी होगा। कितनी बड़ी बात हो गई, एक सुन्नत पर, एक सुन्नत पर। कहा जी क्या है? क्या है? कया बुनई इन इस्तताअत अन तुस्बिह व तुमसिया व लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल। मेरे बेटे अनस, तुम्हें एक अजीम शान सुन्नत बताता हूं। जिंदगी भर सारी जिंदगी एक काम करते रहना, एक काम सारी जिंदगी, जवानी में, बुढ़ापे में, बीमारी में, सेहत में, दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में, सफर में, हजर में, एक काम करना, एक मेरी सुन्नत पे अमल करना। इस दिल में किसी की नफरत ना पाओ, किसी से नफरत ना कर। ले अहद मुस्लिम नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा कि किसी मुसलमान से नफरत न करना। ले अहद, इस वक्त 7 अरब इंसान हैं दुनिया में, और मेरे नबी फरमा रहे हैं किसी से नफरत न करना, किसी से बुग़्ज़ न रखना, किसी का खोट दिल में न रखना। ये मेरी वो सुन्नत है, जो इससे प्यार करेगा मुझसे प्यार करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा जन्नत में मेरा साथी होगा। भाई बहनों, हम कपड़े पहनते हैं ना, साफ सुथरे पहन कर आए ना आप लोग। मैं भी अभी बदल के आया हूं, आप भी बदल के आए कि दाग लगा हुआ न खुद अच्छा लगता है न लोगों को अच्छा लगता है। तो नफरत ये वो दिल का दाग है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। इसे साफ कर देकर, तो हम खाना खाते हुए आगे नैपकिन रखते हैं और आस्तीनें चढ़ा के बैठते हैं कि कहीं आस्तीनों पे ना कोई सालन लग जाए, और आगे वो ये पहले अगले रख के थोड़े वास्ते रोटी खवानी है ना, रोटी है देखो ना, थोड़े वास्ते पहले सामने रखे हुए वे थोड़े चोले ना मैले हो जाए। नहीं तो मेरा अल्लाह यही कहता है, जरा इसको भी सांभ के रख, इस पे दाग ना लगने दे नफरत का। मुझे अच्छा नहीं लगता, न मेरे नबी को अच्छा लगता है, न मेरे रब को अच्छा लगता है कि मैं किसी से नफरत करूं। ये मेरे नबी की खूबसूरत अजीम शान सुन्नत। आप ले लें, मैं ले लूं, मस्तूरात ले लें, ये हमारे रिकॉर्डिंग वाले ले लें, वो खाना खिलाने वाले ले लें। इस दिल को साफ कर। तुस्बिहा व तुमसिया, इसमें इशारा है कि नफरतें आएंगी, बुग़्ज़ भी आएंगे, उन्हें धोना है, उन्हें धोना है, मरते दम तक धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो। मौज करो, जन्नत में जाने वाले बनो। कि ये एक दिल में किसी की नफरत ना आए, यहां से गाली चुगली शिकायत नफरत का बोल ना हो, तो इंशाअल्लाह हिसाब ही सौखा हो जाएगा। शायद अल्लाह बगैर हिसाब ही आगे चल, तूने मेरे बंदों के साथ प्यार किया, चलो मैं भी करता हूं। एक और हदीस याद आके बात खत्म करते हैं। आपने फरमाया एक आदमी अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया, पहली उम्मतों में। ताजर आप लोग बैठे हुए हैं,
تو فرشتوں نے کہا بھائی کوئی نیکی بھی کھا. وہ کہنے لگا میں تو ویلا, میرے پلے کشا کوئی نہیں. وہ ایک ہمارا بچہ, وہ لارنس کالج ہے نا, وہ مری والا, اس میں اس کے داخلے کا تھا. تو کسی نے اس کی سفارش کے لیے کہا, تو اس کے وہ وہاں جو تھا نا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی جو کوئی شاید لکھدا پھر تو کوئی سفارش تھوڑی مان لے, تو لکھے ہی کچھ نہیں, ویلا پرچہ ہوں تھوڑی کی سفارش بنی, پرچہ ہی سارا ویلا, ایک لفظ نہیں لکھا تو کیا سفارش قبول کرے. وہ کہے گا جو میرا تو پیپر ہی ویلا, میرے تو پلے ہی شاید کچھ نہیں. وہ کہیں گے کوئی یاد کر, وہ کہے گا میں تجارت کرتا تھا, جس سے لینے ہوتے تھے پیسے, اگر وہ نہیں دیتا تھا ٹائم پر تو تنگ نہیں کرتا تھا, اور اگر دینے کی طاقت نہیں رہتی تھی تو معاف کر دیتا تھا. وہ اس کو پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کیا, کہیں گے اللہ یہ بندہ ہے, آپ اس کی سن لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا ہے, کہ اللہ تیرے فرشتے پوچھ رہے تھے تیرے پلے کوئی شے ہے, تو میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے یاد کیا تو یہ ایک نیکی یاد آئی کہ تجارت کرتا تھا, جس سے لینا ہوتا تھا وہ عام طور پہ موقع پہ نہیں دیتے تھے تو میں ان کو تنگ نہیں کرتا تھا, اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو معاف کر دیتا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا, تو اللہ نے اسے کہا اچھا بھائی تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا رہا, چل میں بھی نرمی کر تم جا میری جنت تے جا, کوئی نہیں پوچھتا, نہ نماز نہ روزے کچھ بھی کوئی نہیں. ہو گیا. اللہ کو اپنے بندوں سے حسن سلوک اتنا پسند, تو میں نے پوری زندگی کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر اس نقشے میں رنگ بھرنا ہے, اپنے اخلاق اچھے کریں, اپنے رویے اچھے کریں, معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, سینے سے لگانا سیکھ لیں, زبان پر قابو سیکھ لیں, دل کو دھونا سیکھیں, زندگی خوبصورت ہو جائے گی. یہ تبلیغ کا کام اسی کی ایک محنت. میں آپ سے زیادہ نہیں کہتا, آپ ہر مہینے 3 دن لگایا کریں تبلیغ میں, آپ کو پوری زندگی میں انقلاب محسوس ہوگا, اور پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے گا. اگر آپ انشاءاللہ کرتے رہیں گے, اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک نماز کو زندہ رکھیں, اور منفی رویوں کو پازیٹیو کر دیا کریں, نیگیٹو کے سامنے نیگیٹو. میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے جو پازیٹیو میسیجز ہیں وہ ان کو فریش کرتے رہیں گے. اور جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کا فائدہ کوئی نہیں, جتنے مرضی چال ہیں بنڈل بنڈل ہونا دا کھ نہیں بڑھنا, ان کے اندر نفرت ہی نفرت بھری ہوئی, میں ڈنڈ کٹن تو میں بیٹھنا کٹن, انہوں پلے کھ نہیں پڑھنا. وہ اندر سے نفرت نکالیں گے تو کچھ جا کر پازیٹیو نظام چلے گا. تو بھائی پازیٹیو سوچیں, مثبت سوچیں, مثبت بولیں, معاف کرنا سیکھیں, اللہ بھی معاف کرے گا. لوگوں کے عیب چھپانا سیکھیں. ہم میں کون ہے جو پاکیزگی کا دعویٰ کرے یا قسم اٹھائے؟ ہم سب نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں. اس کی مہربانی ہے, اس نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے, تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں, ہمارے پردے اٹھا دے. شاید ہر کوئی اپنے آپ کا گلا گھونٹ کے مر جائے, اس کا کرم ہے. اگر اس جہان میں اپنے عیب چھپانا چاہتے ہو تو لوگوں کے عیب چھپایا کرو, اللہ آپ کے عیب چھپائے گا.